السلام علیکم، میرا نام محمد عمران ہے۔ میں آپ کو آج اسلامیات پڑھاؤں گا۔ اسلامیات کے حوالے سے تو ہمارا جو فرسٹ ایئر کا سب سے پہلا چیپٹر ہے عقائد کے حوالے سے ہے۔ تو عقائد میں سب سے پہلے ہے ہمارا عقیدہ توحید۔ تو سب سے پہلا ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید پڑھنے سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہے یا کس چیز کا نام عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی آپ ورڈ دیکھیں تو اس کے دو لحاظ سے میننگ ہوتے ہیں، اس کے دو لحاظ سے معنی ہوتے ہیں۔ ایک اس کے ہوتے ہیں لفظی معنی، ایک ہوتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں عقیدہ کو، یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں، کیونکہ جب آپ کو عقیدے کا پتہ ہوگا تو تب جا کر ہم ایک لحاظ سے عقیدہ توحید کو سمجھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ عقیدہ کے کیا ہے؟ ایک طرح سے لفظی معنی پہلے دیکھتے ہیں۔ لفظی معنی اگر ہم عقیدہ کے دیکھیں تو عقیدہ کا لفظ کیا ہے؟ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گرہ لگانا یا باندھی ہوئی چیز کو بھی عقیدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح عقیدہ کے لفظ معنی کیا ہو گئے؟ عقد سے نکلا ہے یہ لفظ، اور اس کے معنی ہے گرہ لگانا یا باندھی ہوئی چیز کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عقیدہ کے کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں تو اصطلاحی معنی کیا ہے عقیدہ کے؟ عقیدہ کے غیر معنی یہ ہے جو انسان کے اپنے جو اٹل نظریات ہوتے ہیں اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ پھر جو انسان کے اپنے اعمال ہیں یا جو کردار ہے اس کی جو ایک طرح سے جھلک ہوتی ہے وہ اس کے کردار سے نظر آتی ہے کہ انسان کا عقیدہ کس لحاظ سے ہے۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا اس کے عقیدہ کے لفظی معنی اور اس کے اصطلاحی معنی، یعنی انسان کے اٹل نظریات کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ اور پھر اسی عقیدہ کو لے کر کیا انسان اپنے کردار سے اپنے اعمال سے پھر اس کی جھلک آتی ہے کہ اس کے عقائد سے۔ اسی طرح عقیدہ کی اگر ہم مثال لیں، عقیدہ کی مثال، عقیدہ کی مثال کیا ہے؟ ایک بیج کسی ہے، یعنی بیج، اور پھر اس کے جو اندر ایک طرح سے اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس بیج کے اندر، پھر اسی لحاظ سے اس کی کیا ہے؟ بڑھوتری ہوتی ہے، اسی لحاظ سے اس میں سے اس کے جو پودے ہیں اس کے خواص آتے ہیں۔ تو یعنی ایک طرح سے ہم نے عقیدہ کو سمجھ لیا۔ عقیدہ کیا ہے؟ لفظی معنی ہے اس کا، ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ عقیدہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ عقد، عقد سے نکلا ہے یہ، اس کا مطلب ہے گرہ لگانا، اور اس طرح باندھی ہوئی چیز کو بھی عقیدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انسان کے جو اٹل نظریات ہیں اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہماری تیسری کیا ہے؟ عقیدے کی مثال ہے۔ عقیدے کی مثال کیا ہے؟ ہم ایک بیج سے لیتے ہیں، یہ بیج کیا ہے اور بیج سے کے اندر جو خصوصیات ہیں اسی طرح اس کو عقیدے کی مثال ہو گئی۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں عقیدہ توحید کے اوپر۔ تو سب سے پہلے عقیدہ توحید، توحید کے کیا مطلب ہے؟ توحید کا لفظی معنی جیسے کیا ہے؟ احد سے نکلا ہے، واحد سے نکلا ہے۔ واحد اور احد کے کیا مطلب ہے؟ عقیدہ اس کو کہتے ہیں یعنی یکتا ہونا، ایک ماننا۔ اب اسی طرح اس کے اصطلاحی معنی کیا ہو گئے؟ اسی طرح بالکل عقیدہ توحید کے بھی ایک طرح سے لفظی معنی ہے، اور اسی طرح دوسرے اس کے کیا ہے؟ اصطلاحی معنی۔ اسی طرح عقیدہ کے لفظ کیا ہے؟ عقل سے، یعنی عقیدہ توحید کا کیا ہے؟ واحد سے نکلا ہے، واحد سے یا احد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک، یکتا۔ یعنی اسی طرح پھر اس کے اصطلاحی معنی کیا ہو گئے؟ اللہ کو ایک ماننا، اسی کو خالق و مالک سمجھتے ہوئے اسی کی عبادات کرنا، اسی کو ایک طرح سے اس کے جس طرح کے بھی احکامات ہیں اس کی بجاوری کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یکتا مانتے ہوئے اسی کی ایک طرح سے عبادت کرنا۔ اسی طرح اگر ہم اسلام کے بنیادی عقائد کو دیکھیں، اسلام کے
بنیادی عقائد، جیسا کہ قرآن مجید کے بھی اندر بھی ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یعنی ایک طرح سے اسلام کے بنیادی کتنے عقائد ہیں؟ 5 ہیں، جس میں عقیدہ توحید کیا ہے؟ سب سے پہلی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اسی طرح آخری کیا ہے ہمارا؟ اسی طرح ہے اللہ اس کے رسولوں کے ساتھ ساتھ یوم آخرت کے اوپر بھی ایمان لانا، یعنی سب سے پہلا اس میں اسلام کے بنیادی 5 عقائد میں سے عقیدہ توحید سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ اسی طرح اگر پھر ہم آگے کیا ہے ہماری عقیدہ توحید کی کیا ہے؟ ایک طرح سے اقسام ہے عقیدہ توحید کی اقسام، یعنی عقیدہ توحید تو ہے، پھر آگے اس کی اقسام کتنی ہے، کتنے لحاظ سے ہوتا ہے؟ اس کے کیا ہے؟ 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے اس کے کیا ہے؟ توحید سب سے پہلے ہمارے کیا ہے؟ توحید فی ذات ہے، ذات میں یعنی ایک طرح سے توحید۔ دوسرا ہے توحید فی صفات، صفات کے اندر ایک طرح سے توحید۔ اور تیسرا اور آخری ہے توحید فی عبادات، توحید فی عبادات کو توحید فی افعال بھی کہا جاتا ہے، اس کو توحید فی افعال بھی کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلے کیا ہے ہمارا؟ توحید فی ذات، یعنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واحد ہے، ایک ہے، اس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ہی معبود ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی جگہوں پر کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی توحید ذات کے اندر، توحید فی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ یعنی ایک ہے، یکتا ہے۔ اسی طرح جیسے قرآن مجید کی سورۃ اخلاص ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے ہمیں عقیدہ توحید فی ذات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی اللہ تعالیٰ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے یعنی پیدا کیا گیا ہے، جنم دیا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، یعنی ایک طرح سے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا کیا ہمارا توحید فی ذات۔ اسی طرح آگے ہے توحید فی صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے اندر بھی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اب جیسے اللہ کی کیا ہے صفات کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ علیم و بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت ساری ایسی صفات ہیں جو دنیا کے کسی انسان کے اندر یا کسی چیز کے اندر وہ نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح جیسے قرآن میں بھی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، یہ توحید فی صفات ہو گیا۔ اسی طرح توحید فی عبادات یا توحید فی اس کو افعال بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو دنیا کا یہ نظام چلا رہا ہے اس کے اندر اس کو برابری کے اندر اس کا دوسرا کوئی ایسا شریک نہیں جو اس کو نظام کو چلانے میں اس کا مددگار ہے۔ اسی طرح جیسے یعنی وہ ایک ہے، ہمیں کیا ہے صرف اسی کی عبادت ہی کرنی چاہیے، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ ان اللہ یفعل ما یرید، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کسی کام کرنے میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو کہ دنیا کا نظام انتہائی خوش اسلوبی سے چلا رہی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت قوت ایسی نہیں جو اس کا ایک طرح سے اس کی معاون ہو۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا عقیدہ توحید کے لحاظ سے۔ تو اس میں ہم نے پہلے سب سے ڈسکس کیا عقیدے کو، اس کے لفظی معنی، اس کے اصطلاحی معنی، پھر عقیدے کی مثال۔ اسی طرح پھر کیا ہے اسلام کے بنیادی قاعدے، اسلام کے بنیادی قاعدے ہم نے پڑھے۔ پھر اس میں کیا تھے 5 اسلام کے بنیادی قاعدے ہیں، جس طرح 5 ہے تو اس میں عقیدہ توحید سب سے پہلے تھا۔ عقیدہ توحید میں کیا سب سے پہلے اس کے بعد ہم نے پڑھا اس کی لفظی معنی، پھر اس کے اصطلاحی معنی، پھر اس کے بعد کیا تھا عقیدہ توحید کے اقسام تھی، جن میں توحید فی ذات تھی، توحید فی صفات تھی، توحید فی عبادات جس کو توحید فی الافعال بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی ایسی بات جو آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ بغیر کسی ویڈیو ایجنٹ کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔